بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے ایک دو دوستوں نے سوال کیا تھا لیڈیز کی ماہواری کے حوالے سے، تو ایک تو میں ان دوستوں سے اس بات کی معذرت کروں گا کہ تھوڑی تاخیر ہو گئی، کچھ مصروفیت تھی اور کچھ اس کلپ کی ابھی باری آنے میں بھی ٹائم رہتا تھا، جو درمیان میں اور کلپس بنانے تھے پھر وہ پہلے بنانے تھے، تو اب دوستوں سے معذرت کے ساتھ آج یہ کلپ ان کے حوالے میں کر رہا ہوں، ان کے حوالے سے بنا رہا ہوں۔ اور ہماری اس ویڈیو کو سننے سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی التماس ہے کہ ہمارا یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور آپ سبسکرائب کریں، اور ہماری جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ سنیں بھی صحیح اور لائک بھی کریں، آگے شیئر بھی کریں ثواب کی نیت سے۔ اور اس طرح کی ہماری ویڈیوز آتی رہتی ہیں اور بہت ہی اچھے انداز میں اور نئے مسائل پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بیان کرتے رہیں، تو نئے مسائل پہ ہماری ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ اور ابھی ہم نے سلسلہ قرآنی واقعات شروع کیا ہے، تو اس کے اندر ایک واقعہ بیان ہو چکا ہے، اس کی ایک ویڈیو آ چکی ہے، پہلی قسط۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بڑی اچھی معلومات حاصل ہوں گی، لہذا جس بھائی نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے ہمارا سبسکرائب بھی کریں چینل، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ تو چلیے آج کے اس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا کہ عورتوں کی ماہواری جو حیض کے متعلق ہے، تو اس کے متعلق کچھ مسائل بیان کر دیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ حیض کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک خون ہے، یہ ایک خون ہے، اور یہ خواتین کو آگے والی شرمگاہ کے سے یہ ماہانہ نکلتا ہے، یعنی ہر مہینے یہ نکلتا ہے، اور یہ عادتاً نکلتا ہے، یہ کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہوتی، اور بیماری کی وجہ سے بھی یہ نہیں ہوتا، اور بچے کی پیدائش کے بعد بھی یہ نہیں نکلتا۔ وہ جو بچے کی پیدائش کے بعد نکلتا ہے اس کا بھی اور نام اس کی آگے وضاحت کروں گا، اور بیماری کے ساتھ جو نکلے تو اس کی بھی آگے وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ تو جو عادتاً بغیر کسی بیماری کے اور بغیر بچہ پیدا ہوئے جو لیڈیز کے اندر سے یہ خون خارج ہوتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ اب رہی بات جو بیماری سے نکلتا ہے اس کو کیا کہیں گے، تو دیکھیں جی، جو بیماری کی وجہ سے خون نکلتا ہے اس کو حیض نہیں کہتے، اس کو استحاضہ کا خون کہتے ہیں، اسے استحاضہ کا خون کہتے ہیں۔ اور جو بچے کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے اسے نفاس کا خون کہتے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب یہ نفاس کے مسائل کے متعلق بھی ایک میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو جو بچے کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ اب یہ جو خون ہے آتا کیوں ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ ایک فطری طور پہ جس وقت بچی بالغ ہوتی ہے تو اس کے اندر خون کی پیدائش کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور جس وقت بچی پھر عورت حمل کی حالت میں چلی جاتی ہے تو حمل کی حالت میں وہی خون ادھر سے بند ہو جاتا ہے اور وہ بچے کی غذا بننے لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جس وقت وہ ماں بن جاتی ہے تو ماں بننے کے بعد جب دودھ پلایا جاتا ہے تو وہی خون دودھ کی صورت میں آنے لگ جاتا ہے، وہ بچے کی افزائش کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حمل اور ابتدائی دودھ پلانے کے زمانے کے اندر یہ خون نہیں آتا۔ تو جس زمانے میں نہ حمل ہو اور نہ ہی دودھ پلانا، تو خون اگر بدن سے نہ نکلے تو لیڈیز کے لیے کافی پریشانی بن جاتی ہے، اور اس سے کافی زیادہ بیماریاں بھی پھیل جاتی ہیں اور اس سے جان پہ بن جاتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید برہان رشید کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ یہ جو حیض ہے یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو خواتین کے لیے لازم کر دی گئی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے یہ سوال کیا تھا حیض کے متعلق،
اور اس آیہ مقدسہ کا جو شان نزول ہے وہ میں آگے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ پوچھتے ہیں حیض کے متعلق، تو آپ انہیں فرما دیں ہوا اذا، یہ تکلیف دہ چیز ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، اس حالت میں عورتوں سے قرابت کرنے سے دور رہا کرو، مطلب کہ عورتوں سے ملنے سے، یہ دوسرے لفظ میں اس کو یوں کہہ لیں کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک جو حصہ ہے اس سے نفع حاصل کرنے سے رکے رہا کرو۔ ولا تقربوہن حتی یطہرن، ان کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ یہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب یہ اس حالت سے پاک ہو جائیں تو اب تم ان کے پاس آ سکتے ہو جیسے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب اس آیہ مقدسہ کا شان نزول مسلم شریف کی حدیث نمبر 302 کے اندر موجود ہے کہ یہودی جب کسی خاتون کو حیض آتا تو اس کے ساتھ اپنی ایسی قطع تعلقی کر لیتے کہ اس کا کھانا پینا بھی بالکل جدا کر لیتے اور اس کے ساتھ بول چال بند کر دیتے، اس کو ایک بند کمرے کے اندر ڈھک دیا جاتا، اور یہ ایک عجیب قسم کا ان کا طریقہ کار تھا لیڈیز کے ساتھ، یعنی لیڈیز کے ساتھ ایسا رویہ تھا کہ لیڈیز اپنے آپ کو خود بہت ہی چھوٹا محسوس کرتی، اور ایک قسم کا انسانیت سے گرا ہوا یہ ایک فعل تھا جو ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں عرض کیا تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ حکم بیان فرمایا کہ حیض کی حالت میں جو ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ ہے اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتے ہو، ادروائز اس کے ساتھ قطع تعلقی کر لینا، اسے ایک بند کمرے کے اندر باندھ دینا یا بند کر دینا، یا اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بالکل اس کا بستر اس کے برتن الگ کر دینا، یہ سب جاہلانہ حرکتیں ہیں، یہ جاہلانہ کام ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو قرآن نے اس بات کو جس وقت بیان کر دیا، اب یہودیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، یعنی جو بھی ہم بات کرتے ہیں، ہمارا جو نظریہ ہوتا ہے، جو ہم مسئلہ بتاتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے اس نظریے کے خلاف ہی بات کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو یہ حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابیوں کو پتہ چلا، تو ان دونوں صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ محبوب یہودی اس طرح کہہ رہے ہیں، تو ہماری یہ اپنی رائے، اس صحابہ نے اپنی رائے دی، انہوں نے کہا حضور ہماری یہ رائے ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس حالت میں بھی عورتوں سے قربت کر لی جائے تو ان کی مکمل طور پہ مخالفت ہو جائے گی یہودیوں کی۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ناراضگی کا اظہار فرمایا، وہ اس طریقے سے کہ سرکار کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پہچان لی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت زیادہ ناراض ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ اٹھ کے چلے گئے دونوں حضرات، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ آیا تو سرکار علیہ السلام نے پھر دونوں کو بلایا اور ان دونوں کو دودھ پلایا، اور لیکن یہ جو سرکار کی ناراضگی تھی وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ جو انہوں نے اجازت مانگی ہے جس بات کی، وہ بات درست نہیں ہے۔ اب اس کے متعلق کچھ مسائل آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ حیض کی جو کم از کم مدت ہے وہ 3 دن ہے، یعنی کہ اس کو 72 گھنٹے کہہ رہے ہیں آپ، 72 گھنٹے اس کی ٹائمنگ ہے، اور 72 گھنٹوں سے اگر 1 منٹ بھی کم ہوا تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ تو حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دن اور 10 راتیں، 10 دن اور 10 راتیں اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ لہذا اس دوران جو کوئی خون نکلتا ہے تو وہ حیض کا خون شمار ہوگا، اور اگر اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا۔ اس کے بعد اگر کسی عورت کو پہلی دفعہ حیض آیا اور 10 دن سے زیادہ ہو گیا تو 10 دن جو ہے وہ حیض شمار ہوگا، اور اس سے جو زیادہ ہو جائے گا وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون شمار ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی عورت کی عادت ہے، یعنی کسی عورت کو پہلے بھی آتے رہتا ہے، اس کو مینسز کہتے ہیں، تو اگر کسی عورت کو مینسز پہلے بھی آتے رہتے ہیں تو اس کی عادت ہے 5 دن کی، اور اب 10 دن مکمل ہو گئے اور 10 دن سے بھی بڑھ گیا تو پھر اس کی عادت کے مطابق حیض شمار کر لیا جائے گا، اور جو بڑھ جائے گا اس سے اوپر ہوگا
اس کو حیض نہیں شمار کیا جائے گا، بلکہ اس کو استحاضہ کا خون شمار کیا جائے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے اکثر عورتوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ کئی دفعہ ہمارے پاس سوال بھی کرتی ہیں اس طرح کے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو بڑا غور سے توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں مینسز بعض اوقات رک کے آتے ہیں، مطلب کہ 2 دن آئے، 3 دن آئے، 2-3 دن کے بعد 2-3 گھنٹوں کے لیے یا آدھے دن یا 1 دن کے لیے رک گئے، پھر اس کے بعد پھر شروع ہو گئے، پھر 1 دن یا آدھا دن رک رہا پھر شروع ہو گئے۔ تو اس طرح 10 دن کے اندر وہ پروسیجر تو کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یعنی 10 دن کے اندر ہی رہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہم پریشان ہیں کہ ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں۔ بعض اوقات 10 دن سے پہلے ہی بالکل ختم ہو جاتا ہے، بعض اوقات 10 دن پورے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات 10 دن سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ یہ عورتوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھیے گا کہ جو وقفے سے آئے تو 10 دن کے اندر جو ختم ہو جاتا ہے نا، وہ تو حیض شمار ہوگا، اور اگر 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کی عادت کی طرف دیکھا جائے گا، جو اس کو عام طور پہ عادت میں آتا ہے وہ کتنا ہے۔ تو جتنے دن عادت میں ہوگا اتنے دن حیض شمار ہوگا، اور اس سے جو زیادہ ہو جائے گا وہ پھر استحاضہ کا یعنی بیماری کا خون شمار ہوگا۔ اور جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے اس کے اندر نمازیں ضروری ہوتی ہیں، اس کے اندر نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور اگر کسی کے غلطی سے اس طریقے سے نمازیں رہ گئیں کہ اس کو 5 دن کی عادت تھی لیکن وہ آگے چلتے 12 دن تک ہو گیا، تو اب اس کے 5 دن تو چونکہ عادت تھی وہ تو حیض شمار ہوگا، لیکن جو آگے اوپر والے جو 7 دن ہے وہ حیض شمار نہیں ہوگا، وہ استحاضہ کا خون ہوگا۔ لہٰذا اس دوران جو نمازیں غلطی سے رہ گئی ہیں ان نمازوں کی قضا اسے کرنی پڑے گی۔ اور بچی جو ہے یہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے اور اس سے حیض شروع ہو جاتا ہے۔ بچی کی بلوغت کا اعتبار بھی حیض سے ہی ہوتا ہے، تو جس وقت مینسز آتے ہیں، ماہواری آتی ہے، تو اس سے بچی بالغ ہو جاتی ہے، اور یہ تقریباً 55 برس تک رہتا ہے۔ اور 55 برس کی عمر میں عورت کو یہ مینسز آنا ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سن ایاس، یعنی نا امیدی والی وہ عمر پہنچ جاتی ہے 55 سال سے اوپر۔ بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے پہلے بھی سن ایاس کو عورتیں پہنچ جاتی ہیں، ضروری نہیں کہ 55 سال، بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ مینسز پہلے ہی ختم ہو سکتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ 55 سال۔ تو 55 سال میں ایک جو موٹا اندازہ ہے اور جو عام طور پہ عادتاً جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 55 سال کی عمر میں عورت کو حیض آنا ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آخر میں آپ کے سامنے یہ جو حیض کا خون ہے اس کے کچھ رنگوں کا بیان کر دوں کہ اس کا یہ ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی رنگ ہو ریڈ کلر کا، بلکہ اس کے اندر 6 رنگ ہوتے ہیں جو فقہا نے بیان فرمائے۔ 6 رنگوں کے اندر یہ آتا ہے۔ اب ان میں سب سے پہلے سیاہ رنگ میں، بعض اوقات یہ سیاہ رنگ میں خون آتا ہے، اور بعض اوقات یہ سبز رنگ میں آتا ہے، تیسرے نمبر پہ سرخ رنگ میں آتا ہے، چوتھے نمبر پہ بعض اوقات زرد رنگ میں آتا ہے، اور بعض اوقات گدلے رنگ میں آتا ہے، اور چھٹے نمبر پہ بعض اوقات یہ مٹیالے یعنی مٹی کے رنگ میں آتا ہے۔ لہٰذا یہ 6 رنگ ہے، ان رنگوں میں یہ آ سکتا ہے، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ اگر ریڈ کلر سے کوئی اس نے کلر بدل لیا تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔